جو کچھ گزر گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم نے سمجھا کہ سچے پیغمبروں کی شناخت اور حق دین کی پہچان کے لیے ہمیں پیغام کے مواد پر توجہ دینی چاہیے، اور جو پیغام عقل، منطق اور اخلاق کے مطابق ہو اور دل کو بھانے والا ہو اسے قبول کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر دل کو بھانے والا اور منطقی اور اخلاقی پیغام لازمی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹ یا غلطی سے کوئی اچھی بات جو اس کے ذہن میں آئی ہو اور بہت خوبصورت اور اخلاقی بات کو اللہ سے منسوب کر دے، جبکہ حقیقت میں وہ بات اللہ کی طرف سے نہ ہو اور اس نے جان بوجھ کر یا وہم اور غلطی سے جو کچھ اس کے ذہن میں آیا ہو اسے اللہ سے منسوب کر دیا ہو؟ جی ہاں، یہ امکان موجود ہے، لیکن یہاں ایک نکتے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ کوئی بات منطقی اور اخلاقی ہے؟ اگر ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ کوئی بات منطقی اور اخلاقی ہے یا نہیں، تو اسی بنیاد اور اسی طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی بات اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا معیار یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی بات اخلاقی ہے یا نہیں یہ تھا کہ ہم ضمیر سے رجوع کرتے تھے، اور اگر ہمارا ضمیر اس کی تصدیق کرتا تو ہم قبول کرتے کہ یہ بات اخلاقی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اسی ضمیر سے رجوع کریں اور اسی ضمیر سے یہ نکتہ پوچھیں کہ آیا یہ منطقی اور اخلاقی بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کا پیغام ہے؟ کسی نے جھوٹ یا غلطی سے اسے اللہ سے منسوب کیا ہے۔ اگر ہمارا ضمیر اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا تھا تو یہ بھی پہچان سکتا ہے۔ اگر وہاں ہم اعتماد کر سکتے تھے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، اس معنی میں کہ اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہو گیا اور اس بات کی کشش اور دل پسندی اور اس کے اردگرد موجود نشانیوں نے ہمیں اطمینان اور یقینی نتیجے تک پہنچایا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم اسے بنیاد بناتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی استوار کرتے ہیں۔ البتہ ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہر شخص کسی بھی شعبے اور علمی میدان میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن جب تک غلطی کا پتہ نہ چلے اور جب تک کوئی مخالف دلیل موجود نہ ہو، جو کچھ اس نے سمجھا ہے اسے معیار اور بنیاد بنانا چاہیے۔ ہم بھی جب تک اس بات کا الٹ ثابت نہ ہو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بات پیغمبر اور اللہ کے رسول کی بات ہے اور اس کے پابند ہیں۔ البتہ اگر دوسری نشانیاں جیسے معجزہ، جیسے پیشین گوئیاں جو پوری ہوئیں، جیسے وہ باتیں جو اس وقت کے علم کی حد سے زیادہ ہوں اور اس طرح کی نشانیاں موجود ہوں تو یہ یقین کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتی ہیں۔ لیکن ہمارے دور کے جیسے حالات میں جہاں ہمیں معجزے دیکھنے کا موقع نہیں اور یہ نشانیاں ہمارے پاس دستیاب نہیں، ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے پیغام پر ایمان لا سکتے ہیں جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور جب ہمارا ضمیر کسی پیغام کی خوبصورتی اور دل پسندی کی بنیاد پر مطمئن ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جب تک اس کا الٹ ثابت نہ ہو اسے قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن اگر ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچے تو ان نکات سے انتخابی طور پر استفادہ کریں جنہیں ہم بہتر زندگی کے لیے مفید اور مؤثر سمجھتے ہیں۔